حلف لینے سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جس دن میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ تمام چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج آپ نے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھا کہ ایک طرف فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، درمیان میں زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور ایک طرف شہباز شریف بیٹھے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد اس لیے لائے ہیں کہ عمران خان نے یورپی یونین کے خلاف، مطلب ویسٹ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ لڑائی ڈال دی ہے، ویسٹ کے اوپر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اور اسی ٹیبل کے اوپر ایک دوسرا منافق بیٹھا ہے اور وہ منافق کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے مغربی ممالک کی آئیڈیالوجی کو یہاں پھیلایا، تہذیب کو پھیلایا، این جی اوز اور مغربی حکومتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ یہاں پر پھیلایا۔ ایک اسی ٹیبل کے اوپر کہہ رہا ہے بیٹھا کہ عمران خان جو ہے وہ مغربی ممالک کے ایجنڈے کے اوپر چلتا ہے، اور اسی ٹیبل کے اوپر ایک اور شخص کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے مغربی ممالک کو ناراض کر دیا ہے۔ ہمیں تو پتا ہے کہ یہ منافق ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج جو پڑھا لکھا محب وطن شریف پاکستانی ہے، جب اس نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ان تینوں لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تو اس کی روح دوبارہ خوف سے لرز گئی ہوگی۔ اس کی روح خوف سے اس لیے لرز گئی ہوگی کہ 2008 میں جب یہ بھیڑیے آئے تھے تو پاکستان کے اوپر 400 سے زیادہ ڈرون اٹیک ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو درمیان میں بیٹھا تھا جس کا نام آصف علی زرداری ہے، اس نے امریکہ کو کہا کہ مجھے کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جتنے دل کرتا حملے کریں۔ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ کسی ایک شہری کے جو بغیر کسی قصور کے شہید ہوا تھا اس کے گھر جا کے یہ کبھی فاتحہ پڑھ لیتے۔ انہوں نے ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا۔ ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی وہی کام کیے۔ اور آج اگر عمران خان پورے، میں یہ کہوں گا فوکس کے ساتھ پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان امن میں آپ کا پارٹنر ہے، لیکن پاکستان پرائی جنگ میں پارٹنر نہیں ہے، کیوں کہتا ہے یہ عمران خان؟ عمران خان یہ اس لیے کہتا ہے کہ ان تمام کی شروع کرائی ہوئی اس جنگ میں جو ہماری نہیں تھی، ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے، 150 ارب ڈالر کے قریب ہماری اکانومی کا نقصان ہوا، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، ہمارا کلچر، ثقافت، ہماری ملک کی پوری سوسائٹی کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجوا دی۔ اور آج عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے ساتھ دوستی چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کسی کی جنگ میں حصے دار نہیں بنوں گا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت دیر کے بعد پاکستان کے امریکہ کے ساتھ باعزت اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ آج اگر برطانیہ کا موجودہ وزیر اعظم ہے تو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سے ملنے کا خواہاں ہے۔ آج کا آپ کا برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ماحول دوست کیے ہوئے اقدامات کی نہ صرف تعریف کرتا ہے بلکہ اقوام متحدہ میں اسے مثالی قرار دیتا ہے۔ آج کا برطانیہ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر تقلید کرنی ہے، اگر فالو کرنا ہے تو عمران خان کو فالو کریں۔ جس طریقے سے اس نے ماحول دوست اقدامات کیے، آج ورلڈ بینک بولتا ہے تو عمران خان کو سراہتا ہے ان کے کووڈ کے اقدامات پر۔ آج یونائٹڈ نیشن بولتا ہے تو وہ عمران خان کو جو ہے ان کی تعریف کرتا ہے کووڈ کے اوپر۔ اگر آج اکانومسٹ لکھتا ہے تو وہ نارملسی انڈیکس کے اندر عمران خان کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک طرف تو یہ تمام جگہوں پر سعودی عرب لے لیجئے، یو اے ای لے لیجئے، امریکہ لے لیجئے، یو کے لے لیجئے، رشیا لے لیجئے، ایک طرف تو پوری دنیا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، اور دوسری طرف جس یورپی یونین کا کہا گیا، اسی یورپی یونین کے ہیڈ جو ہیں انہوں نے ابھی عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کیا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا رول پلے کریں، جو روس یوکرین کا تنازع ہے اس کے پرامن حل کے لیے اپنا رول پلے کریں، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان